دیکھیے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے 7040 پر 2 کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شقيرتين ولن يفعل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی ایسا خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا ہی نہیں، جو آدمی ایسا خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو قیامت کے دن کیا مسئلہ ہوگا اس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ 2 جو دے گا. جو بارلی کہتے ہیں نا، گیہوں اور جو. گیہوں تھوڑا موٹا اور چھوٹا ہوتا ہے اور جو تھوڑا سا لمبا اور پتلا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 2 جو دے گا، 2 جو دے گا اور کہے گا گرا لگاؤ، گاٹھ بھی لگا. آپ سوچئے کہ 2 جو کے بیچ میں آپ گرا لگا سکتے ہیں؟ بہت مشکل کام، بہت مشکل کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر پھر کہا وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. جو آدمی کسی قوم اور کسی لوگوں کی بات کو غور سے کان لگا کر کے سنا، حالانکہ وہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہماری بات کو کوئی سنے، ہماری بات کو کوئی سنے، پھر بھی سن رہا ہے، کیا ہوگا اس کی حالت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْقُنُطُ یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے کانوں پر گرم شیشہ اڑھیلا جائے گا، ڈالا جائے گا. ان کے کانوں پر گرم شیشہ اللہ تعالیٰ ڈالے گا قیامت کے دن. کون لوگ؟ کن لوگوں کو؟ وہ لوگ جو دوسرے کی باتوں کو سنتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری کوئی بات سنے، پھر بھی سن رہے ہیں. تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے کانوں پر گرم گرم شیشہ ڈال دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کہی من صور صورۃ عذب. جو آدمی کوئی تصویر بناتا ہے، جو آدمی کوئی تصویر بناتا ہے اس کو عذاب دیا جائے گا. وَكُلِّفَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دے گا، وہ مجبور کرے گا. کیا مجبور کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس میں روح ڈالو، اس میں روح ڈالو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ روح ڈال نہیں سکتا، وہ روح ڈال نہیں سکتا. اس حدیث میں 3 بڑے گناہوں کا ذکر ہے، 3 بڑے گناہوں کا ذکر ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ خواب جو آدمی دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، خواب کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا مجبور کرے گا، 2 گیہوں 2 جو دے گا اور کہے گا گرا لگا. اور دوسرا گناہ، جو آدمی بات کر رہے ہیں اس کو چپکے سے سننا، چپکے سننا، حالانکہ وہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. اتنا بڑا گناہ ہے کہ کان میں اللہ تعالیٰ گرم شیشہ ڈالے. اور تیسرا گناہ کہ جو تصویر بناتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجبور کرے گا کہ اس میں جان ڈال، اس میں جان ڈال. اللہ اکبر. اب سوچئے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. سب سے پہلی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ خواب کے بارے میں. خواب کے بارے میں کہ جو آدمی خواب میں ایسے جھوٹ بولتا ہے. سنن ترمذی کی حدیث میں یہ بات ہے من کذب فی حلمہ، جو آدمی اپنے خواب میں جھوٹ بولتا ہے، جو آدمی اپنے خواب کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ مجبور کرے گا کہ 2 جو میں گاٹھی لگا. یہ مجبور کرے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے عذب حتی یعقد بین شعیرتین. اللہ تعالیٰ اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا جب تک کہ 2 جو میں یہ گاٹھی نہیں لگا. اب سوچئے کہ 2 جو میں کوئی گاٹھی لگا سکتا ہے؟ اس وقت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا. اتنا بڑا گناہ. کیوں اتنا بڑا گناہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ خواب، بہت سارے لوگ خواب جو ہے نہیں دیکھتے، لیکن دین کے اندر اللہ پر مت پوچھئے یہ خواب، وہ خواب، ایسا خواب، وہ خواب. فلاں نے دیکھا خواب کہ پیر کہہ رہے ہیں کہ یہاں میرا قبر بنا دو، تو اٹھ کر کے قبر بنا دیا، اس کو پوجنا شروع کر دیا. ایسے عجیب حرکتیں دنیا میں کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی وعید نازل کیا ہے اور کہا
اچھا اتنی بڑی وعید کیوں ہے کہ عذاب دیا جائے گا لگاتار جب تک کہ دوجو میں وہ گاٹھی میں لگا لے، گرانے لگا لے؟ کیا مطلب ہے اور کیوں اتنا بڑا عذاب ہوگا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس حدیث کو بخاری میں لایا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کیا، تشریح کیا۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ جاگا ہوا آدمی اپنے جاگنے کے بارے میں اگر جھوٹ کہہ رہا ہے، اس سے بہت بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اپنے سوئے ہوئے کے بارے میں جھوٹ بولے۔ بات سنا رہی ہے، جاگے ہوئے کوئی کام کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ سخت ہے کہ کوئی اپنی نیند کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے نیند کے تعلق سے؟ کیونکہ سپنا خواب اللہ کی طرف سے آتا ہے، سپنا خواب اللہ کی طرف سے، خواب جو خوشخبری والے خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، تو گویا کہ وہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اسی وجہ سے اتنا خطرناک اس کو عذاب ہوگا۔ اور قرآن مجید میں سورہ ہود میں 11 نمبر کی سورہ ہے، اس میں جو اللہ رب العالمین نے کہا، سورہ ہود میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے آگے اسی آیت میں أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اور گواہی دینے والے ان کے بارے میں گواہی دیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بول رہے تھے، اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، اور پھر گواہی دینے والے گواہی دیں گے اور ان پر لعنت بھی برسائیں گے کہ اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، اور بغیر رحمت کے کوئی آدمی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مخلوق کے بارے میں جھوٹ بولنا اور اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا بہت فرق ہے۔ مخلوق کے بارے میں جھوٹ بولنا اور اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا بہت بڑا فرق ہے۔ اور اسی وجہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ اگر کوئی شرک سے بڑھ کر کے کوئی گناہ ہو سکتا ہے تو یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولنا بغیر کسی علم کے اللہ پر بات کرنا ہے، بغیر کسی علم کے اللہ پر بات کرنا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اللہ کے بارے میں اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی وجہ سے آج کل جو ہے خوابوں پر دین ٹکا ہوا ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور دوسری بات جو کہا، کیا کہا کہ جو لوگ کان لگاتے ہیں کچھ لوگوں کی بات کو سننے کے لیے، حالانکہ وہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس حدیث میں ہے تو مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے؟ آپ سوچئے کہ ہمارے موبائل فونوں میں کس کا ریکارڈنگ ہم کر کے رکھتے ہیں، سامنے والا چاہتا بھی نہیں کہ ہماری بات ریکارڈنگ کرے، کس سے کیا بات ہو رہی ہے، کتنا بڑا فساد ہوگا، کتنا بڑا بگاڑ ہوگا، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور بعد میں بلاسٹ ہوتا ہے، بعد میں بہت بڑا فتنہ برپا ہو جاتا ہے، اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم ہوشیاری دکھاتے ہیں کہ کسی کی بات کرتے ہیں، سامنے موبائل رکھ دیا، کوئی 2-4 لوگ بات کرتے ہیں، سامنے موبائل رکھ دیا، اور سمجھتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا ہوشیار میں ہوں۔ اللہ اکبر، وہ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ ہماری کوئی بات سنے، لیکن یہی بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ یہ موبائل کے زمانے میں یہ گناہ اور آسان ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو موبائل وغیرہ نہیں تھا، تو کوئی بات کرے تو سننے میں وہ ڈر لگتا ہے، لیکن ابھی موبائل چپکے سے جیب میں رکھ دیا، ریکارڈنگ سٹارٹ کر دیا، بعد میں جس کے بارے میں کہا اسی کو جا کر کے سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کان میں گرم شیشہ، آپ تصور کیجئے دنیا میں ایک قطرہ پانی جاتا ہے تو جب تک وہ نہ نکلے تب تک بے چین ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی چیونٹی اگر کان میں گھس جائے
تو جب تک نہ نکلے تب تک بے چین ہوتے ہیں، اور وہاں گرم شیشہ اللہ کان میں ڈالے گا تو حالت کیا ہوگی؟ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر لیں۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جو قبول کر لیتا ہے وہ بچہ ہے۔ اور یاد رکھیے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آنکھ، یہ کان، آنکھ اور دل، ان کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آنکھ، کان اور دل جو بنایا ہے اس وجہ سے بنایا ہے کہ اس سے بہترین فائدہ اٹھا کر اللہ کا شکریہ ادا کرے، ان سے بہترین سے فائدہ اٹھا کر اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ ورنہ اسی کان کو اگر دوسرے کی بات سنا کر کے اور دوسرے کو پہنچا دیں گے اور بیچ میں لڑا دیں گے اور دو چہرہ اختیار کریں گے، اس کے پاس تعریف کر کے دوسرے کی بات کو اگلوا لینا اور پھر دوسرے کے پاس جا کر بول دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، آپ نے کہا من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ لسانان من نار، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، 4870 پر 3 نمبر میں یہ سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس آدمی کا دنیا میں دو چہرہ ہوتا ہے، قیامت کے دن اس کی آگ کی 2 زبان ہوگی، قیامت کے دن اس کے پاس آگ کی 2 زبان ہوگی، یعنی جو آدمی کسی کی بات سنتا ہے، اگلوا لیتا ہے، دوسرے کے پاس کہہ دیتا ہے، اس کے یہ سمجھتا ہے کہ میری تعریف کر رہا ہے، دو چہرہ اس کے پاس آیا، ایک چہرہ دوسرے پاس گیا تو دوسرا چہرہ، قیامت کے دن 2 آگ کی اس کی زبان۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجد من شر الناس یوم القیامت عند اللہ ذی الوجہین، تم قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے برا آدمی اسی کو دیکھو گے جس کا 2 چہرہ ہے، ہؤلاء یاتی ہؤلاء بوجہ و ہؤلاء بوجہ، ایک کے پاس ایک چہرہ لے کر کے جاتا ہے، دوسرے کے پاس دوسرا چہرہ لے کر کے جاتا ہے، بات کو سن کر کے دوسرے کو پہنچا دیتا ہے، کتنا فساد مچا دیتا ہے۔ یاد رکھیے اس کان کا بھی حساب ہوگا، اسی وجہ سے اس کا استعمال بہترین سے کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات تصویر بنانے والے کتنا بڑا خطرناک عذاب ہوگا کہ اس کو کہا جائے گا کہ مجبور کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا جان ڈالو، اس میں جان ڈالو۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 5950 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت جس آدمی کو عذاب ہوگا وہ تصویر بنانے والا ہے۔ اس حدیث کو جو میں پڑھ رہا ہوں آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا بات ہے، یہ کیوں بول رہا ہے؟ یاد رکھیے ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں، اس میں پیغام یہ ہے کہ ہمارے بچے اسکول ہی سے تصویر بنانا سیکھتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ بڑا ہو کر کے بڑی بڑی تصویر بناؤں گا۔ اور آج کل ابھی اس میں عید میلاد النبی جو ہوا، اللہ خیر کرے، اللہ بچائے اس امت کو، عبد القادر جیلانی کا یہ اسٹیچو بنا لی، اس کی تصویر بنا لی اور ان کا حلیہ بنا لی، بہت سارے لوگوں کا حسن حسین کا حلیہ بنایا گیا، اور دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے بچے کو خوش ہوتے ہیں کہ اچھا یہ تصویر بنا دیا، وہ فوٹو بنا دیا، یہ فوٹو بنا دیا۔ یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ تصویر بنانے والے کو ہوگا، چھوٹا ہی سے اس کو تصویر بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ، اور یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہم جانتے نہیں جانتے ہمارے بچے کو دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے اس میں بہت کمائی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور عذاب کے مستحق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2110 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک آدمی آیا اور کہا کہ انی رجل اصور هذه الصور، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں وہ آدمی ہوں جو یہ تصویریں بناتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ففتنی فیہا، آپ ان کے بارے میں فتویٰ دیجیے، میں فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ادنو منی، آؤ مجھ سے قریب ہو جاؤ، فدنا منہ، وہ آدمی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قریب ہو گیا،
تو پھر کہا کہ اور قریب آئے حتی وضع یدہ علی رأسی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا چہرہ، اپنا ہاتھ ان کے سر پر رکھا، اس آدمی کے سر پر رکھا اور کہا انبئک بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میں جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوں نا، میں وہ خبر دے رہا ہوں تم کو، میں وہ خبر دے رہا ہوں تم کو۔ اور پھر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، یقول کل مصور فی النار، ہر تصویر بنانے والا جہنم میں ہوگا، ہر تصویر بنانے والا جہنم میں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل قریب کر کے کہا کہ ہر تصویر بنانے والا جہنم میں ہوگا، اور کیا کہا جتنی بھی تصویر اس نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک پر جان ڈال کر کے اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ اور پھر کہا دیکھو تم تصویر تم کو بنانا ہی ہے تو یہ جھاڑ بناؤ اور ایسی چیزوں کی تصویر بناؤ جس کے اندر جان نہیں۔ اس میں تنبیہ کرنا یہ مقصد ہے، دیکھیے ہمارے بچوں کو چھوٹا ہی سے بچائیں، ہمارے بچوں کو چھوٹے ہی سے بچائیں۔ اگر اسکول وغیرہ میں تصویر بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو روک دیں تاکہ آخرت میں کہیں بربادی کا راستہ نہ ہو جائے، آگے چل کر کے بڑا ہو کر کے یہ کام نہ کرنا شروع کر دیں، بہت خطرناک کام ہے۔ اور اس میں اس حدیث کے اندر ایک عقیدے کا اور ایک علمی نقطہ ہے جو آپ وہاں تک ابھی پہنچے نہیں ہیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ اس حدیث میں جو بات ہے کہ قیامت کے دن کو مجبور کیا جائے، ایسا کرو، جان ڈال سکے گا بندہ؟ جان کو نہیں ڈال سکے گا۔ دو جو میں وہ گرہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ اس حدیث سے کیا کیا اشعری فرقہ کے لوگوں نے اس حدیث سے یہ مطلب نکالا کہ تکلیف ما لا یطاق کا قاعدہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین انسان کو وہ حکم بھی دیتا ہے جو بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اشعری لوگوں نے یہ قاعدہ نکال لیا اسی حدیث سے۔ دیکھیں جب صحابہ کرام کی سمجھ سے ہٹیں گے تو یہی الٹا پلٹا کام کریں گے۔ اشعری فرقہ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہ حکم بھی دے سکتا ہے جو انسان کے بس میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہے گا نا کہ دو جو میں گرا لگا، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لن یفعلا، وہ کر ہی نہیں سکتا، وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور تصویر میں جان ڈالنے کے لیے اللہ کہے گا تو کر نہیں سکتا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ یہاں تو قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280 پر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اشعری فرقہ کے لوگوں نے غلط سمجھ لیا اور ان لوگوں نے اور دلیل دیا۔ سورہ قلم کی 40 پر 2ویں آیت کو انہوں نے دلیل بنایا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی کو کھول کر کے کہے گا کہ سجدہ کرو تو سجدہ نہیں کر پائیں گے، کافر لوگ سجدہ کر ہی نہیں پائیں گے، تو اللہ نے کیوں حکم دیا؟ اللہ اکبر۔ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا، کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کی بات دنیا میں ہے، دنیا کی بات ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا حکم نہیں دیتا کہ اس کے باہر بس کے باہر ہو، یہ حکم ہی نہیں دیتا۔ یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والے کو جان ڈالنے کے لیے کہے گا، جو میں گرہ لگانے کے لیے کہے گا، یہ آخرت کی بات ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا، دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن گرہ لگانے کے لیے کہے گا اور وہ مجبور کرے گا کہ کرو، یہ ایک عذاب ہوگا، یہ ایک عذاب ہوگا۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نماز روزہ وغیرہ وغیرہ جو حکم دیا ہے، یہ عذاب نہیں بلکہ آخرت کو بنانے کے لیے، یہ اس کا جواب ہے۔ تو اشعری فرقہ نے غلط سمجھا۔ بہرحال جو اس حدیث کے اندر جو پیغام ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خواب کے تعلق سے خصوصی طور پر اور عمومی طور پر کوئی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ سے بالکل بچنا چاہیے، یہ منافقوں کی پہچان اور عادت میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے فالتو کا کوئی دو چار آدمی بات کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو سننا نہیں چاہیے فساد مچانے کے لیے، جب تک کہ وہ اجازت نہ دے دیں، اور ہم کو خود بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہی چاہیے تصویر بنانے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں ان باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور جو بھی صحیح راستہ ہے اسی پر چلنے کی توفیق دے، جو غلط راستہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچے رہنے کی توفیق دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے کو سیکھنے، سمجھنے، قبول کر کے عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کے بدعات، خرافات، رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے۔